بعض اوقات گزرتے گزرتے آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی، مثلا فرض کریں حالانکہ قیمتی چیز ہو یا مالیت رکھنے والی کوئی چیز ہو، کسی کی گمشدہ چیز، تو آیا اس کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ درست؟ دیکھیں، جو مال آپ کو کہیں سے مل رہا ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یا وہ ایسا مال ہے یا ایسی جگہ سے آپ کو مل رہا ہے کہ اس مال کو عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ کسی کا گمشدہ مال ہے، گمشدہ کہلائے وہ۔ اچھا، یہ مطلب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بعض اوقات ہماری اردو کی مشکلات کی وجہ سے ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں پہلے اس جملے کا معنی میں آپ بعد میں عرض کروں گا کہ جو میں نے جملہ کہا کہ ہم اپنے اردو کی مشکلات کی وجہ سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اس کی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں، لیکن پھر واپس پلٹ رہا ہوں میں اپنی تقسیم کی طرف، کہ جو مال آپ کو کہیں سے ملا ہے اس مال کو یہ کہا جاتا ہے عرف میں کہ یہ گمشدہ مال ہے، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ گمشدہ نہیں کہلاتا، عرف اس کو گمشدہ مال نہیں مانتا کہ کسی کا گم ہو گیا ہے۔ خب گمشدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ممکن آپ کہیں کہ کوئی بھول کے چلا گیا ہے، کوئی بھول کے چلا گیا، کیونکہ ہر بھولا ہوا مال تو گمشدہ نہیں ہوتا نا۔ اگرچہ ہماری جو میں نے کہا جملے کی وضاحت بعد میں کروں گا، اگرچہ ہماری اردو زبان میں ممکن ہے اس کو بھی آپ کہیں کہ مثلا فرض کریں میں اپنا یہ موبائل یہیں بھول کے چلا گیا، درست؟ اب گھر جا کے میں نے سوچنا شروع کیا موبائل کہاں گیا میرا، جیب میں تو نہیں ہے، گاڑی میں بھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ کوئی پوچھے گا تو میں یار کہیں موبائل گم گیا، اردو میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل گم گیا، لیکن عرف اس کو گما ہوا نہیں مانتا، عرف کہتے کہ نہیں یہ آپ گمایا نہیں، آپ نے، آپ بھول گئے کہیں پہ رکھ کے بھول گئے مثلا۔ تب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی کہیں بھول جاتے ہیں، تو بھولنا گمنا نہیں ہوتا، درست؟ یہ جو بات چیت ہماری چل رہی ہے ابھی، تو دو قسمیں بن گئی ہمارے پاس، کوئی چیز ہے جو گمشدہ ہے، کوئی چیز ہے جو گمشدہ نہیں ہے، مطلب بھولی ہوئی ہے۔ آپ نے گھر میں مجلس کروائی، آپ کو بعض اوقات ملا ہے کسی کا کوئی، مثلا فرض کریں بچے آئے تھے تو کوئی چپس اپنا بھول کے چلا گیا، کوئی اپنا رومال بھول کے چلا گیا، کوئی کسی بچے کی پن مل گئی تو کسی کی کوئی پونی مل گئی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ملتی ہیں مجلسوں میں، تو یہ گم ہی نہیں ہے، یہ بھولی ہیں وہ، یہ بھول کر۔ اچھا، اس کا معیار نارملی جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پبلک پلیس ہو اور وہاں سے کوئی چیز ملے تو وہ عام طور پر گمشدہ کہلاتی ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی مثلا یہ سراؤنڈنگز جو ہیں، جس طرح آپ کلاس ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ میں آپ جاتی ہیں، یعنی کوئی پرٹیکولر سراؤنڈنگز والی جگہ ہے، وہاں سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ عام طور پر گمشدہ نہیں کہلاتی، وہ بھولی ہوئی کہلاتی ہے۔ لہذا ہمارے پاس دو ٹائٹل ہیں، گمشدہ چیز کے احکام اور بھولی ہوئی چیز کے احکام۔ اچھا، اب یہ مجھے مل گئی، میرے فرض کریں میرے گھر میں مجلس سے مجھے ایک چیز مل گئی، اب آپ سے کوئی پوچھے یہ کس کی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ نہیں معلوم، یعنی اس کا مالک کون ہے معلوم نہیں ہے۔ تو اس کو ٹیکنیکل زبان میں مال کے مجہول المالک، جس کا مالک معلوم، مجہول جہل سے بنا نا، جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ جاننا، جہل یعنی نہ جاننا، مال مجہول المالک، ایسا مال کہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، اس کو مجہول المالک کہتے ہیں۔ تساموں میں اور جلدی جلدی میں بعض اوقات مال مجہول بھی کہا جاتا ہے، کہ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو مال مجہول نہیں ہے، مالک مجہول ہے اس کا۔ مال تو معلوم ہے کہ مثلا یہ فرض کریں یہ چیز ملی ہے، لیکن مالک معلوم نہیں ہے، تو حقیقتاً وہ مال مجہول نہیں ہے، مالک مجہول ہے، لیکن کبھی اس کو مجہول المال کہا جاتا ہے، کبھی مجہول المالک کہا جاتا ہے، مختلف تعبیرات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے احکام الگ ہیں، اور جو گمشدہ چیز ہے اس کے احکام الگ ہیں۔
گمشدہ چیز میں بات آتی ہے کہ آپ کو 1 سال تک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. مجہول المال میں ٹائم پیریڈ نہیں ہے, مالک ڈھونڈنا ہے آپ کو. جب کب تک, اس کی حد کیا, آخری حد تک. آخری حد کیا اس کی, اس وقت تک مالک ڈھونڈنا واجب ہے کہ جب تک آپ مالک کے ملنے سے مایوس نہ ہو جائیں, نا امید نہ ہو جائیں. جس دن آپ نا امید ہو گئیں اس دن اس کے اوپر جو مجہول المالک ہے اس کے احکام جاری ہوں گے. ممکن ہے آپ پہلے ہی دن مایوس ہوں تو پہلے ہی دن جاری ہو جائیں گے. ممکن ہے 2 ہفتے آپ نے معلومات کی پھر مایوس ہوئیں, 2 ہفتے بعد جاری ہو جائیں گے. ممکن ہے 4 مہینے بعد آپ مایوس ہوں تو 4 مہینے. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے اندر نا امیدی کب پیدا ہوتی ہے. جب نا امیدی وجود میں آئے گی اس وقت سے اس کے اوپر مجہول المالک کے احکام جاری ہوں گے, اور اس کا ایک ہی حکم ہے, اور وہ یہ کہ حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اجازت لیں اور اس کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. سمپل. جس دن آپ نا امید ہو جائیں اس دن آپ اس مال کو حاکم شرع کی اجازت سے کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. یہ اس کا حکم ہے. نا امیدی سے پہلے آپ صدقہ نہیں کر سکتی. نا امیدی سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہیں. مثلا بعض اوقات دیکھیں ہوتا ہے, میں نے کہا نا کہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ آپ نے گھر میں مجلس رکھی. ایک دفعہ مجلس یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 1000 عورتیں آئی ہوئی ہیں, ایک دفعہ مجلس یہ کہ آپ کے گھر میں 25 عورتیں آئی ہوئی ہیں. حالانکہ 25 عورتوں کی مجلس میں ایک رومال آپ کو مل گیا, زنانہ رومال. یہ 25 عورتیں آپ کو انگلیوں پہ یاد ہیں کون کون آئی ہوئی ہیں. آپ نے 25 کی 25 کو فون کر کے پوچھا بھائی آپ کا رومال رہ گیا. اس نے کہا نہیں 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 25 کی 25 نہیں آ گئے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب نا امیدی ہو جائے گی, اور کیا ہوگا. یعنی اس میں نا امید ہونا بہت آسان ہے. بالآخر جتنی تھی سب سے پوچھ لیا, سب نے کہا ہمارا نہیں ہے, اور کوئی آیا نہیں ہے. ملا بھی اسی دن اور اسی مجلس کے بعد کا مرحلہ جب صفائی ستھرائی ہو رہی تھی اور سیٹنگز واپس ہو رہی تھیں. تو کیا ہوگا؟ اب آپ نا امید ہو جائیں گے. آپ اسی وقت آپ فون کر کے اجازت لیں اور صدقہ کر دیں. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, 12 لوگ زیادہ تھے, اب ایک ایک سے پوچھنا کوئی کہاں مل رہی ہے کوئی کہاں نہیں مل رہی ہے. حال آپ فرض کریں 6 مہینے لگ گئے, 6 مہینے بعد آپ نا امید ہوئی, 6 مہینے بعد آپ صدقہ کریں گی. خلاصہ اس وقت پھر آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا. اچھا, اس کا ایک حکم اولی بھی ہے, یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر یہ جو مجہول المال ہے اس کے بارے میں فقہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ ایک بڑا سخت مسئلہ ہے. اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ نہ اٹھانے کی وجہ سے یہ تلف ہو رہا ہو اور ضائع ہو جائے گی چیز تو اٹھا سکتے ہیں. وَإِلَّا فرض کریں آپ جو ہے مثلا جس طرح میں نے مثالیں دی, مثلا جو بھی ایک پرٹیکولر سراؤنڈنگز ہیں وہاں سے ملتی ہیں, عام طور پہ وہ مجہول المال میں جاتا ہے. پبلک پلیس والی چیزیں ہیں جو لقطے میں جاتی ہیں اور گمشدہ میں جاتی ہیں. ہر مثلا فرض کریں آپ انسٹیٹیوٹ میں مثلا سیڑھیوں پہ سے کوئی چیز مل رہی ہے آپ کو, آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اٹھائے گا تو یہ غصب کے حکم میں ہے. اگر کوئی اٹھائے گا تو یہ غصب کے حکم ہے, الا یہ کہ یہ تلف ہو رہی ہو. مثلا آپ نے دیکھا کسی کا ایئر رنگ, مثلا فرض کریں گولڈ کا رنگ پڑا ہوا ہے, اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. تو یہاں پر اٹھانے کی اجازت ہے, اور اٹھانے کی جہاں پر شرعاً اجازت ہے پھر یہ آپ کے لیے امانت شرعی بن جائے گی آپ کے ہاتھ میں, اور پھر وہ احکام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ ایک مطلب ہو گیا. دوسرا, اب دوسری طرف آئیں گمشدہ والے کی طرف. پہلا سوال یہاں پر بھی یہی, اصل سوال یہی پوچھا گیا کہ ایسی گمشدہ چیزوں کو اٹھانے کا کیا حکم ہے. گمشدہ چیز کو اٹھانا جائز ہے علی کراہتن, منتم مکروہ ہے. اور آغا خوئی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حتیٰ اگر تلف ہونے کا بھی خوف ہو تب بھی مکروہ ہے, یعنی تب بھی واجب نہیں ہوگا. بس گمشدہ اگر کوئی چیز ہے, مثلا آپ کہیں کسی پارک میں جو ہے وہ چکر لگا رہی تھی, واکنگ کر رہی تھیں, بالآخر آپ نے دیکھا وہاں کسی کی گولڈ چین پڑی ہوئی ہے, یہ گمشدہ ہے. خیر ہمارے ہاں تو اٹھا کے استعمال بھی کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے تحفہ دی ہے. یہ اللہ نے تحفہ نہیں دیا, اللہ نے آپ کے گردے میں ایک ذمہ داری ڈال دی ہے.
اس لیے کہ یہ مال حلال نہیں ہے آپ کہیں کہ جی مثل شیر مادر حلال، ایسا نہیں ہے یہ مال، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں۔ بالآخر اگر آپ کو ایسا کوئی مال ملا ہے تو یہ اگر گمشدہ صدق کر رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا جو مثال دے رہا ہوں، اصلاً اٹھانا ہی مکروہ تھا آپ کے لیے، حالانکہ اگر اٹھا لیا تو 1 سال تک اناؤنسمنٹ آپ پر واجب ہے، اعلان کرنا ہے آپ کو 1 سال تک۔ اب اس کے احکام الگ ہیں، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ابھی، لیکن 1 سال کی ذمہ داری آپ کی گردن پر آ گئی کہ آپ نے 1 سال تک اس کے مالک کو ڈھونڈنا ہے، اس کے قریبی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر امکان ہے کہ اس کا مالک کے کان تک آواز پہنچ جائے کہ کوئی چیز ملی ہے۔ عمومی جگہوں پہ مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ادھر آپ کو اناؤنسمنٹس کروانی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ملی اور آپ نے چلیں جی اللہ میاں نے تحفہ دے دیا، اٹھائیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں۔ بس یہاں پر اٹھانا جائز ہے۔ پھر بحث آتی ہے کہ 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم سے کمتر ہے، حرم سے ملا ہے، غیر حرم سے ملا ہے، اس کی پھر تفصیلات ہیں احکام کی، لیکن وہ تفصیلات ابھی میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اصل حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھانا جائز ہے، منتہی علی کراہت، کراہیت کے ساتھ، یعنی مکروہ ہے اٹھانا، یعنی اگر آپ چاہیں تو نہ بھی اٹھائیں آپ، اور بعض اوقات ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ نہ اٹھائیں، کیونکہ ذمہ داری اتنی آ جاتی ہے کہ پھر آپ، البتہ بعض اوقات فائدے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے احکام کے اندر بعض فقہا نے یہ مانا ہے کہ اگر آپ جب مایوس ہو جائیں تو اب آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو صدقہ دے دیں، چاہے خود رکھ لیں۔ حالانکہ یہ بھی امکان ہے اس کے اندر، لقطہ کے احکام میں، گمشدہ چیزوں کے احکام میں بعض فقہا نے یہ آپشن دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رکھ نہیں سکتا، یا صدقہ کر دے، یہ چیز کو سنبھال کے رکھ لے، جب مالک ملے اس کو دے دے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، 3 آپشن ہیں، یا صدقہ دے دے مجتہد کی اجازت سے، یا سنبھال کے رکھ لے مالک ملنے تک، یا خود رکھ لے، جب مالک ملے گا اگر اس نے مطالبہ کیا تو پھر اس کو دینا پڑے گا، لیکن بالآخر خود بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ فائدہ بھی ہے بالآخر، لیکن 1 سال کی ذمہ داری بھی ہے کہ 1 سال تک آپ کو بہرحال اناؤنسمنٹ اس کی کرنی پڑے گی، اور اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ مالک کہیں سے مل جائے آپ کو۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و